بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے جس کے کن کہنے سے اس دنیا میں موجود ہر چیز کا وجود عمل میں آیا۔ انگنت درود و سلام سرور کائنات آقا دو جہاں خاتم النبیین محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر خود رب کائنات نے درود و سلام بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن رمضان ٹرانسمیشن سیگمنٹ تفسیر قرآن، میں حافظہ عائشہ احمد آپ کے ساتھ موجود۔ الحمدللہ آج ہم 10ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ پاک کا جو عطا کردہ یہ ماہ رمضان ہے اس کا پہلا عشرہ تقریباً اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ اللہ رب العزت اس پورے عشرے میں ہماری کی گئی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹتے رہیں اور اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ شروع میں آج میں بات کروں گی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ آج ان کا یوم وصال ہے۔ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت جس نے خواتین کے لیے ایک ایسی مثال قائم کر دی جو آج کے دور میں فتنہ برپا ہے، خواتین کا، خواتین کے حقوق کا، خواتین جو باہر نکل کر اپنے حق مانگنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جس طرح سے اپنی زندگی گزاری، دین اسلام کی قبولیت سے پہلے جاہلیت کا دور تھا، کوئی ایسا دین نہیں تھا جس پر عمل پیرا ہوا جاتا، ہر طرف کفر و شرک تھا، لیکن آپ کی شخصیت تب بھی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ یعنی کہ آپ کی شخصیت ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتی ہے کہ انسان اپنے ارد گرد جو باؤنڈریز بناتا ہے، انسان اپنی عزت جو خود کرواتا ہے یا اپنی ذلت کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کوئی پردے کا حکم نہیں تھا، کوئی اس وقت گھر میں رہنے کا حکم نہیں تھا، کوئی لوگوں سے کس طرح سے ملنا ہے، کس طرح سے بات کرنی ہے، ایسا کوئی حکم نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی آپ کو، اپنی زندگی کو اس طرح سے کیری کیا کہ وہ بہت زیادہ معزز تھیں تمام ہی لوگوں میں۔ والد کی وفات کے بعد، اپنے شوہروں کی وفات کے بعد جس طرح سے انہوں نے بزنس کو سنبھالا، جس طرح سے انہوں نے اپنے کاروبار کو سنبھالا، جس طرح سے وہ اپنا کاروبار لے کر چلی، وہ بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ باہر جو آج کل نکل کر خواتین لوگ کام کر رہی ہیں، خواتین جابس کر رہی ہیں، خواتین ڈفرینٹ ایریاز میں، ڈفرینٹ فیلڈز میں کام کر رہی ہیں، تو کس طرح سے ان کو کام کرنا چاہیے، کیا باؤنڈریز ہیں، کیا ریکوائرمنٹس ہیں کہ وہ کام کر سکتی ہیں۔ اسلام نے کسی چیز سے بھی منع نہیں فرمایا، صرف حدود و قیود کا پابند بنایا ہے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو بزنس لائف تھی وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تھی، تو کس طرح سے وہ ڈیلنگ کیا کرتی تھی وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر انہوں نے سنا، اپنے غلام میسرہ کے ذریعے سے ان سے رابطہ کیا، اپنا مال تجارت ان کے ذریعے سے شام بھیجا، کس طرح سے آبزرویشن تھی ان کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور پھر کس طرح سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آج کے دور میں اگر ہم یہ دیکھیں تو کہا جاتا ہے اوہو لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کا پیغام جا رہا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر لڑکی والوں کی طرف سے بھی کسی کے لیے نکاح کا پیغام جا رہا ہے تو یہ سنت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے لیے مثالیں قائم کریں گے۔ ایک عورت، بہت سی خواتین ایسی ہیں، ہم تو باہر کام کرتے ہیں جی، ہم تو گھر کے کام نہیں کر سکتے، انہوں نے بزنس بھی سنبھالا، انہوں نے گھر بھی سنبھالا، انہوں نے شوہر کی خدمت بھی کی، انہوں نے بچوں کی پرورش بھی کی۔ یہ ایک رول ماڈل، جو ہم کہتے ہیں نا رول ماڈل بنانا چاہیے، رول ماڈل کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ تمام حضرت خدیجۃ الکبریٰ میں موجود ہیں۔ اگر ہم بات کریں نکاح کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا تمام مال انہوں نے رکھ دیا، تمام مال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا کہ آپ جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں۔
ہم اگر اپنی بات کریں، اپنی اگزامپل دیں، تو ہم کچھ ہزار اگر کما لیتے ہیں تو کیا ہم وہ گھر میں لا کر اپنے شوہر کے ہاتھ میں، اپنے والد کے ہاتھ میں رکھتے ہیں؟ ہمارا کیا جملہ ہوتا ہے؟ نہیں بھئی، ہم تو انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم تو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، ہم اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تمام دولت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی اور وقف کر دی دین اسلام کے لیے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کس طرح سے انہوں نے گھر کو سنبھالا، کس طرح سے انہوں نے اولاد کی تربیت کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو کس طرح سے وہ ڈھارس بنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وہ کیا جملہ تھا کہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ رب العزت کے تصور کو انہوں نے کس طرح سے بیان کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی کو انہوں نے کس طرح سے کم کیا، اور پھر جب اولاد کی تربیت کی تو اتنی بہترین تربیت کی کہ ان کی اولاد اللہ رب العزت کے دین کو بچانے کے لیے اہم کردار ادا کر گئی۔ آج جو دین بچا ہے، آج جو ہم یہاں پر موجود ہیں، وہ انہی کی اولاد کی بدولت موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان پر بے انتہا کرم فرمائے۔ اللہ رب العزت ایک دفعہ کا واقعہ ہے، کیا ملا ان کو ان سب کے بدلے؟ کیا ملا؟ اللہ رب العزت نے ان پر سلام بھیجا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ آپ کے پاس تشریف لا رہی ہیں، کچھ لے کر آ رہی ہیں، اللہ رب العزت کا سلام ان تک پہنچا دیجیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے، پھر میرا سلام بھی ان تک پہنچا دیجیے۔ کیا ان کا مرتبہ تھا، کیا ان کا مقام تھا؟ شعب ابی طالب میں کس طرح سے مصیبتیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بعد جب غار حرا چلے جایا کرتے تھے، غار حرا میں اپنا زیادہ تر وقت گزارا کرتے تھے، تو آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بھجوایا کرتی تھیں، ان کے آرام کا انتظام کیا کرتی تھیں۔ آج کی خواتین ایسا کرتی ہیں؟ آج کی خواتین کبھی بھی ایسا نہیں کرتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ امہات المومنین کی زندگیوں کو پڑھیں، امہات المومنین کی زندگیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ زندگی کا ہر پہلو ان کی زندگی سے نمایاں ہے ہمارے لیے، ہر پہلو میں سبق ہے، ہر پہلو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے پاس تو تمام انسٹرکشنز موجود ہیں، اسلام نے ہمیں تمام انسٹرکشنز دے دی ہیں، لیکن اس وقت خدیجۃ الکبریٰ جب ایک تاجرہ کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھیں یا ایک بیٹی کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھیں، ان کے پاس کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور امہات المومنین کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے ٹاپک پر آتے ہیں جی، اور آج ہم بات کریں گے پارہ نمبر 7 کے حوالے سے۔ کل ہم نے پارہ نمبر 6 کا اختتام کیا تھا اور سورۃ المائدہ کی ابتدا ہم کر چکے تھے۔ پارہ نمبر اوکے جی، اب بتائیے گا مجھے کہ وائس کلیئر ہے ڈاکٹر ماریہ؟ پارہ نمبر 7 کی جو ابتدا ہے، اللہ رب العزت اس میں حقیقی نصارہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حقیقی نصارہ کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا حقیقی نصارہ وہ ہیں، حقیقی عیسائی وہ ہیں، حقیقی کرسچنز وہ ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اگر بات کی جائے یہود کی تو کہا جاتا ہے کہ یہود جو ہیں وہ سخت مزاج ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن جو نصارہ ہوتے ہیں، جو بائبل کی تعلیمات جن کے سامنے آیا ہیں، کھلی ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی باتوں پر بہت جلد ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی کو دین اسلام کی طرف راغب کرنا ہے تو کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، وہ بہت جلد باتوں پر یقین کریں گے اور ایمان لائیں گے۔ قرآن مجید میں یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے نصارہ کی، اور یہاں پر مراد جو لی جاتی ہے وہ بیسیکلی لی جاتی ہے
حبشہ جب ہجرت کی تھی مسلمانوں نے، اور وہاں نجاشی جو بادشاہ تھا، جو ایمان لایا تھا، جس کے سامنے حضرت جعفر طیار نے قرآنی آیات کی تلاوت کی تھی اور اس نے سوال کیا تھا اور زار و قطار وہ رونے لگ گیا تھا اور وہ ایمان لے آیا تھا، تو اشارہ جو ہے وہ نجاشی کی طرف یہاں پر کیا جاتا ہے کہ وہ جلد ایمان لانے والوں میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام میں بہت تاثیر رکھی ہے۔ اس کلام کو پڑھنا دلوں کے سکون کا باعث ہے، اس کلام کو پڑھنا بیماریوں سے شفا کا باعث ہے، اس کلام کو پڑھنا ذریعہ نجات ہے۔ بہت تاثیر ہے اس کلام پاک میں۔ اس کے بعد کچھ شرعی مسائل کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے اور عقائد کی بحث کو بھی یہاں پر چھیڑا گیا ہے کہ عقائد کی جو بحث ہے، شرعی امور کیا ہے، دین اسلام نے کس طرح کے احکامات نازل کیے ہیں اور دوسری کتابوں میں کس طرح کے احکامات نازل کیے گئے تھے۔ یہاں پر ایک اسپیسیفک مسئلہ جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہوں گی۔ پچھلے دنوں میری ریسرچ کا کام چل رہا تھا تو میرا ٹاپک تھا اس پہ پردے کے حوالے سے اس پر کام کرنا تھا۔ تو پردے کے حوالے سے قرآن مجید میں احکامات نازل کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے کن کن چیزوں کا، کن کن باتوں کا، آپ کے جسم کے کن کن اعضاء کا پردہ ہے اور کس کس سے پردہ ہے، یہ بھی ہم نے تذکرہ کیا ابھی پچھلے دنوں میں، اور ریسرچ میں بھی ہمارا یہی کام تھا۔ تو بائبل سے ریفرنس جو تھے وہ بھی مجھے دینے تھے۔ بائبل سے جو میں نے ریفرنس دیے، آپ یقین کیجئے کہ میری جو عقل ہے وہ حیران رہ گئی کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، دوسری کتابوں کا مطالعہ ہمیں اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ جا کر مکالمہ کر رہے ہیں، کسی نان مسلم کے ساتھ، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے مذہب نے کیا تعلیمات دی ہیں، ہمارا مذہب کیا تعلیمات دیتا ہے، ہم کمپیریزن کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ ان کی بائبل میں پردے کا اتنا سخت حکم ہے کہ اگر سر کے بال نظر آ جائیں جس عورت کے، اس کو گنجا کر دو، اتنا سخت حکم ہے بائبل میں پردے کے حوالے سے، یا سر چھپانے کے حوالے سے، یا اپنے جسم کو چھپانے کے حوالے سے۔ تو اگزامپل ہمارے سامنے آتی ہے ننس کی، اور ننس جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پورا سکارف اور اپنے آپ کو کور رکھتی ہیں، تو یہ ان کی کتاب میں بھی حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام کتابوں میں ایک جیسے احکامات نازل کیے ہیں، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ تمام کتابوں کا، تمام دینوں کا، تمام پیغمبروں کی کہی ہوئی باتوں کا نچوڑ ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو شرعی امور کے حوالے سے ایک ریفرنس دیا۔ اس کے بعد حلال اور حرام کے اختیار کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہم پر حلال کر دی ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کو خود پر حرام کریں، اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہم پر حرام کر دی ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کو خود پر حلال کریں۔ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں حروف چینج کیے تھے، اپنی مرضی کے مطابق حروف کر لیے تھے، اس لیے وہ مسخ شدہ ہیں، اس لیے وہ ان کو پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ احکامات وہی ہیں، الفاظ کا رد و بدل ہے، لیکن اگر یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم اگر اس بات کو سوچیں کہ ہم نے تو الفاظ نہیں بدل سکتے، ہم نے تو احکامات ہی بدل دیے۔ ہر چیز میں آرگیومنٹ کر رہے ہیں ہم، بہت سی باتیں ایسی ہیں، بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کو ہم اپنی مرضی کے مطابق ڈھال رہے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے، اس چیز پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں اسلام کے مطابق۔ اسلام میں کیا احکامات ہیں، کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں۔ ہم اپنے جسمانی، دلی یا ذہنی سکون کے لیے حلال کو حرام میں اور حرام کو حلال میں نہیں بدل سکتے۔ اس کے بعد دین میں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے، اس کا بیان آتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل ہی کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو اعتدال کو دین میں پسند کیا گیا ہے۔ حکم آتا ہے کہ جنگلوں میں جا کر عبادت کرنا اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، یا 24 گھنٹے اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرنا اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، بلکہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔
دین اور دنیا دونوں کو جب ہم ساتھ لے کر چلیں گے تو ایک بیلنسڈ زندگی ہم گزار سکیں گے۔ اللہ رب العزت کے ہاں جوانی کی عبادت کیوں مقبول ہے؟ اسی وجہ سے مقبول ہے کہ جوانی میں بہت زیادہ کام ہمارے سروں پر ہوتے ہیں، ہمیں جاب بھی کرنی ہوتی ہے، گھر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، پڑھائی بھی ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ہم اگر نماز کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے نزدیک ہمارے لیے سب سے بہترین عمل ہے، اور اللہ رب العزت اس عمل کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اعتدال کا بیان جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد لغو قسم کی باتیں، فضول باتیں، فضول مذاق، جھوٹ، یہ سب اللہ رب العزت نے شیطانی عمل قرار دیا ہے کہ جو لغو قسم کی باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اپنی جو آپ کی بات ہے، آپ کا جو پوائنٹ ہے، اس میں وزن ہونا چاہیے اور تمیز ہونی چاہیے۔ آپ کا جو مذاق ہے اس میں سچائی ہونی چاہیے۔ اگر آپ لغو قسم کی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فضول قسم کا مذاق کرتے ہیں تو وہ شیطانی عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شراب اور جوئے کی بھی ممانعت آئی ہے۔ اس زمانے میں شراب جو تھی وہ ایک طرح سے حلال قرار دی گئی تھی، لیکن پھر بعد میں وہ حرام ہو گئی تھی اور اس کو ہم بہا دیا گیا تھا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کے درمیان آپس میں دشمنی اور عداوت کا باعث بنتی ہیں۔ انسان اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، وہ جب نشے میں ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، تو یہ شیاطین کے عمل اللہ رب العزت نے قرار دے دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد احرام کی حالت میں جب آپ عمرہ یا حج کا احرام باندھیں تو احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اس کا بیان یہاں پر آ رہا ہے۔ اور بیت الحرام میں کسی بھی چیز کو مارنا حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ احرام کی حالت میں ہوں یا نہ ہوں، آپ کسی چیز کو نہیں مار سکتے، آپ کوئی شکار نہیں کر سکتے، اس کا بیان یہاں پر آیا ہے۔ حرام جانور کون سے ہیں؟ حرام جانوروں کے حوالے سے یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، اور مکہ کو حرمت اور امن والا شہر قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، مکہ حرمت اور امن والا شہر اس لیے اس کو قرار دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اگر ہم سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی آخری کچھ آیات ہیں وہ پڑھیں تو اس میں ابراہیم علیہ السلام نے امن والے شہر کی دعا کی تھی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس کی وجہ سے یہ امن اور حرمت والا شہر ہے۔ اس کے بعد وصیت کا بیان یہاں پر موجود ہے، وصیت اور گواہ، کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کی وصیت کر کے جائے تو اس کو پورا کرنا اس کے رشتہ داروں پر لازم ہے۔ وصیت کو پورا کرنا لازم ہے، نہیں تو بہت سخت پکڑ ہے اس کی۔ قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے، اس کے بعد کہ قیامت کے دن کیا ماحول ہوگا، کس طرح سے اللہ رب العزت وہاں پر موجود ہوں گے، تمام انسان وہاں پر موجود ہوں گے، کس طرح سے ایک ویڈیو کی صورت میں آپ کے اعمال جو ہے وہ وہاں پر چل رہے ہوں گے، اور ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، سب کو اپنے اپنے اعمال کی فکر ہوگی، اور پورا منظر جو ہے وہ یہاں پر نازل کیا گیا ہے۔ اچھا جی، مائدہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے تھے، اور ان سوالات کے جواب میں وہ دسترخوان جو ہے وہ آسمان سے نازل کیا گیا تھا۔ یہاں پر بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ سوال کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے کیا سوال کیے تھے؟ اپنے چند احسانات گنوائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا تم لوگوں نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہراؤ؟ حضرت عیسیٰ نے لوگوں سے سوال کیا اللہ رب العزت کی جانب سے کہ کیا اللہ نے حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اپنا معبود ٹھہراؤ، یا مجھے اور میری والدہ کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ منسوب کرو؟ تو ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے حوالے سے کہا تھا کہ اگر آپ کا رب ہے تو ایک دسترخوان آسمان سے ہمارے لیے اترے گا۔ وہ دسترخوان آسمان سے اترا اور حکم دیا گیا کہ جو یہاں پر موجود ہیں صرف وہی اس دسترخوان سے کھائیں گے، اور اس کو لے کر جانا، اس میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی کھانا لے کر جانا کسی کو الاؤ نہیں ہوگا، ورنہ یہ دسترخوان اٹھا لیا جائے گا۔ اب لوگ روزانہ وہاں آتے، کھانا کھاتے، بیچ میں سے کچھ شریر لوگوں نے ایسا کیا کہ اس میں سے کھانا وہ اپنے گھر
چوری چپکے سے لے گئے۔ جب وہ لے کر گئے تو وہ دسترخوان اٹھا لیا گیا تھا، اس کا نام مائدہ کا دسترخوان تھا، یعنی کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان لوگوں پر نازل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جی آیت جو ہے وہ سورہ جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتی ہے قیامت کے دن کی منظر کشی پر۔ سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے اور سورۃ الانعام جو ہے اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں اگر ہم بات کریں تو بیسیکلی 3 چیزوں کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے، اور ہمیشہ جو اس کا بنیادی نقطہ ہوتا ہے وہ یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ کیونکہ مکی زندگی میں مشرکین مکہ کی تعداد بہت زیادہ تھی اور لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا تھا، اس لیے جتنی بھی مکہ میں صورتیں نازل ہوئی ہیں ان تمام صورتوں میں آپ کو یہی 3 چیزیں جو ہیں یہی بیس ملے گی: اللہ رب العزت کی وحدانیت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار، اور آخرت کا تذکرہ، کہ اگر تم ان دونوں پوائنٹس پر متفق ہو جاتے ہو، ان دونوں پوائنٹس پر عمل کر لیتے ہو، تو آخرت میں تمہارے لیے اجر عظیم ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر جہنم کی ہولناکیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس صورت میں چوپاؤں کا ذکر ہے، سورہ انعام میں چوپاؤں کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو انعام کہا جاتا ہے۔ آغاز میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کی گئی ہے اس میں، کہ مشرکین کے جو عقیدے تھے اللہ رب العزت کے حوالے سے یا معبودوں کے حوالے سے، اچھا وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے معبود ہیں نا یہ ہیلپر ہیں اللہ رب العزت کے، اور یہ ہیلپ کرتے ہیں، ان کے ذریعے ہم اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اللہ رب العزت کو۔ تو ان کے عقائد کی یہاں پر نفی کی گئی ہے، اور اس کے بعد توحید اور قدرت کے دعووں کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا گناہ کبیرہ ہے، اور بندوں پر اس کا غلبہ ہے، یعنی کہ انسان جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے موت دی ہے، زندگی کے بعد موت دی ہے، لیکن اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت ظاہر بھی ہے اپنے معجزوں کے ذریعے سے، اللہ رب العزت باطن بھی ہے، اللہ رب العزت دلوں کے حال جانتا ہے، جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اور مشرکین جو ہیں وہ اس کائنات پر اگر نظر ڈالیں تو ان کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اندازہ ہو جائے، لیکن وہ غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ ضد، انا اور اناد میں جکڑے ہوئے ہیں اور اپنی ہی بڑائی بیان کرنے میں مصروف ہیں۔ جن بتوں کو وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں انہی کی عبادت کرتے ہیں اور انہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مشرکین سے سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ سوال کیجئے کہ کیا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کوئی اور بنانے والا ہے یا کس کا ہے؟ مشرکین جو ہیں، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، لیکن ہیلپرز، ہمارے جو بت ہیں، ہمارے جو خدا ہیں وہ اللہ کے ہیلپرز ہیں اور وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ توحید و رسالت کو سرے سے ہی جھٹلا دیا انہوں نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، ہمارے آباء و اجداد کا دین ہم چھوڑ دیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، آپ تو نعوذ باللہ جادوگر ہیں، آپ تو نعوذ باللہ کاہن ہیں۔ کہا جاتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنا کلام ان پر نازل کرنا تھا، اور عرب کا ہر شخص جانتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ جب قرآن مجید کا نزول ہوا، وہ لوگ جب یہ کہتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود کا بنایا ہوا کلام ہے، تو کچھ لوگوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ پھر انہوں نے اپنی بات کو اس طرح سے ڈیفینڈ کیا کہ یہ نعوذ باللہ جادوگر ہیں، یہ جادو کرتے ہیں، جادو سے یہ تمام باتیں بتاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مصلحت تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تاکہ اللہ رب العزت کی اس پاک کتاب کو ان کی بنائی ہوئی کتاب سے منسوب نہ کیا جائے۔ اس کے بعد یہاں پر ذکر ہوتا ہے کہ منکرین جو ہیں وہ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں۔ دین اسلام میں سوال اٹھانے کی، بہت زیادہ سوال کرنے کی ممانعت ہے۔
جس بات کا حکم دے دیا بغیر حیل و حجت آپ اس پر ایمان لے آئیں، اس پر سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اس بات کی ممانعت آئی ہے کہ انسان جتنے سوال کرے گا وہ اتنا ہی اپنے سوالوں میں الجھتا چلا جائے گا۔ یہاں پر اگر ہم نے پچھلے دنوں ایک واقعے کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کا گائے کا جو واقعہ تھا، وہ اپنے ہی سوالات میں الجھتے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے ایک سمپل سا حکم دیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، اس کا ٹکڑا ایک اس شخص پہ مارو، یہ شخص اپنے قاتل کا نام بتائے گا اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا قتل کس نے کیا ہے۔ لیکن مسائل کس نے پیدا کیے؟ کلر، سائز، عمر، کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، یہ تمام چیزیں یہ انہوں نے کمپلیکیٹڈ کس طرح سے بنائی؟ بہت زیادہ سوال کر کے۔ اس لیے منکرین جو ہیں وہ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، مشرکین بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، تو اس زیادہ سوالات کی ممانعت آئی ہے دین اسلام میں۔ اس کے بعد 18 انبیاء کا تذکرہ ہے، اور اس صورت میں 18 انبیاء کے نام ذکر کیے گئے ہیں، ناموں کے ساتھ ان کے واقعات کو قلم بند کیا گیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کافر اور مومن میں فرق بتایا گیا ہے کہ مومن جو ہے وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اور کافر جو ہے وہ ہر چیز میں سوال کرتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ پھل جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں، کھٹے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں۔ انسان ہمیشہ میٹھے پھل کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح مومن کی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے میٹھے پھل کی مانند ہے، اور کافر کی جو ذات ہے وہ بے ذائقہ پھل کی مانند ہے۔ اس چیز کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اختتام پر جو ذکر کیا ہے وہ ذکر کیا ہے نباتات کا، کہ نباتات جو اللہ رب العزت نے اس زمین میں پیدا کی ہیں وہ کس طرح سے انسان کو فائدہ دیتی ہیں، وہ پھلوں کی صورت میں ہوں، وہ سبزیوں کی صورت میں ہوں، وہ کھانے کی کسی بھی چیز کی صورت میں ہوں، وہ کس طرح سے انسان کے فائدے کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہیں اور پیدا فرمائی ہیں۔ اس آیت پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی جو دنیا میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں موجود چیزوں پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے تب اللہ رب العزت کی ذات سے ہمیں محبت ہو جائے گی، اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے اللہ رب العزت نے، تو جب ہم جنت میں جائیں گے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی، اس کو تصور، اس کا امیجنیشن ہمارے ذہن میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح انداز میں پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیں عمل کی توفیق ہو۔ ہمارا عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو رمضان المبارک میں ہماری ایک روٹین سیٹ ہوئی ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت کے رمضان المبارک کے بعد بھی ہم اسی طرح سے نمازیں ادا کریں، اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی پریکٹیکلز ہم کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز کل ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات اسی وقت اگلے پارے کی تفسیر کے ساتھ۔ ڈاکٹر ماریہ علی بہت بہت شکریہ آپ کا، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود تھے عبد المقیت، بہت بہت شکریہ، شاف تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، مرزا امیر علی بیگ بہت بہت شکریہ، آپ تمام کا ساتھ دیتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، پروگرام سنتے ہیں، اپنے کمنٹس کے تھرو ہمیں آگاہ کرتے ہیں بہت سی چیزوں سے، بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اللہ حافظ۔